السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز بہنوں، صحیح بخاری کی مجلس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کتاب الاذان سے شروعات کریں گے، یعنی اذان کا بیان ہوگا۔ اذان کے متعلق بہت سارے سوالات اور بہت اس کی فضیلت اور بہت ساری ایسی چیزیں جو جس کا ہم کو علم ہونا چاہیے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس باب میں مل جائیں گی۔ کافی تفصیل سے امام بخاری نے اس میں احادیث جمع کی ہیں۔ جب ہم اذان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن یاد آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن عموماً ایک ہی نام مشہور ہے، حالانکہ مؤذن 4 تھے۔ جی جزاک اللہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مشہور ہیں بحیثیت مؤذن، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن جو تھے وہ 4 تھے۔ سب سے پہلے مؤذن جو تھے وہ حضرت بلال تھے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے۔ ان کا بھی نام آتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی احادیث جس میں ان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اذان دیتے تھے۔ اور ایک تھے حضرت ابو محذورہ، اور مسجد قباء میں جو تھے وہ تھے حضرت سعد القاض نام تھا ان کا، واسع تازہ القاض۔ تو یہ حضرت سعد مسجد قباء کے لیے خاص تھے، حضرت ابو محذورہ یہ مکہ میں رہ گئے تھے، اور حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم یہ دونوں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو حضرت بلال مستقل امام تھے، اور حضرت ابن ام مکتوم یہ عموماً فجر کی نماز دیا کرتے تھے، فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال کی فضیلت میں کیا یاد آتا ہے؟ جیسے ان کے نام لیا جائے کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، کوئی نہ کوئی مشہد، کوئی سین ایسا نظر میں آتا ہوگا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت بلال ابن رباح یہ حبشی تھے، غلام تھے، ان کی امی بھی غلام تھی۔ اصلاً تو یہ لوگ حبش کے تھے، لیکن زمانے سے حجاز میں مقیم تھے، اور ایک دم شروع میں جو 7 لوگ اسلام لائے تھے ان میں یہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حفاظت ان کے چچا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ ایک اچھے بڑے قبیلے کے تھے، اور ان کے قبیلے کے لوگ ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کا مان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھے وہ غلام تھے، حضرت عمار ان کی امی، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت مقداد، یہ تھے جن کو بہت ستایا گیا تھا، جن میں سے حضرت بلال کا ذکر بہت واضح لفظوں میں آتا ہے کہ ان کو ان سبوں کو ہی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، ایک دم جلتی ہوئی دوپہر میں چٹانیں پتھر جو ایک دم گرم پتھر ہوتے ہیں کہ چلنے میں پیروں پہ چھالے پڑ جائے، پیر نہ رکھ سکے انسان، ایسی چٹانوں پہ لٹا کے اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کبھی انگارے جلا کے اس پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اور جب ابو جہل کو جب امیہ کو یعنی حضرت بلال کا جو مالک تھا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ
بات نہیں مانیں گے اور ہمیں ان کے ساتھ کامیابی نہیں حاصل ہوگی، تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر نے کہا اتنا کیوں ستاتے ہو، کہا کہ تو خرید لو تم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا تھا۔ اس طرح سے وہ اس سے عذاب سے ان کی جان بچی تھی۔ حضرت بلال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کو ایک حدیث اور بہت اچھی طرح سے یاد آتی ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری موجود ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اس میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں حضرت بلال سے کہا کہ بلال مجھے کوئی بتاؤ، کوئی ایسا کام جو تم اسلام لانے کے بعد سے تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کو تمہیں بہت زیادہ ثواب کی امید ہے، وہ کام مجھے بتاؤ۔ حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام، کیوں؟ آپ نے کیوں پوچھا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ نیکی کی ثواب کی امید کس کام سے ہے، وہ کیا کام کرتے ہو تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی آگے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بلال میں نے اپنے آگے آگے تمہاری جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تم جنت میں مجھ سے پہلے سے تھے، میں جب جنت میں گیا تو میں نے وہاں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تو کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مجھے جو کام پسند ہے جس سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب بھی پاک ہوتا ہوں، چاہے میں غسل کروں، وضو کروں، حدث سے، جنابت سے، جب بھی میں پاک ہوتا ہوں اور میں غسل اور وضو کرتا ہوں، دن میں یا رات میں کسی وقت بھی، تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، جتنی بھی، یہ 2 رکعت ضروری نہیں ہے، جتنی بھی ماں کتب لی، جتنی میرے مقدر میں ہوتی ہے میں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ نفل نمازوں کی جو اہمیت ہے، اور یہ کہ جب بھی انسان وضو یا غسل سے فارغ ہو تو نماز پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح چھوٹی چھوٹی بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ اس قدر کرتے ہیں اتنی زیادہ، اور اس طرح اس پر اجر دیتے ہیں۔ یہ حضرت بلال کی یہ بھی ان کی تعریف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال اذان دیتے رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر آپ نے اذان نہیں دی، پھر آپ اصرار کرنے لگے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت قسم دلائی اور بہت اصرار کیا کہ نہیں تم میرے ساتھ رہو، تو وہ ان کے ساتھ رہ گئے 2 سال۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پھر ان کے پاس اجازت لینے آئے اور کہا کہ اب مجھے جانے دیجیے، مجھے ملک شام جانا ہے، اور وہ بھی اجازت نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن بہت اصرار کے بعد انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا، آپ اذان دینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے اذان دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے اصرار پہ اذان دی تھی، اور بعض میں آتا ہے کہ صحابہ کے اصرار پر اذان دی تھی۔ بہرحال انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اذان دی۔ جب آپ اذان دینے لگے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت بلال اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک زاویے میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب وہ اذان دیتے تو اپنے سر کو دائیں طرف اور بائیں طرف جب پھیرتے تو جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوگی تو انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی، اور پھر بہت اصرار کے بعد جب ایک دفعہ اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور ادھر نظر اٹھائی، اور پھر ان کے اوپر بہت زیادہ رقت طاری ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اذان پوری نہیں کر سکے تھے۔ شیعہ لوگوں نے اس واقعے کو دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور ناانصافی ہوئی تھی، اور وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، مدینہ چھوڑ دیا تھا اور اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کتنی ساری ویڈیو بن چکی ہیں، بہت ساری، تقریباً
15-20 ویڈیو بن چکی ہیں 1951 سے شروع ہوتے ہوئے 2021 تک کے، اور اس میں مختلف لوگوں نے، اب یہاں وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس تفصیل میں جائیں، ورنہ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے دلوں میں صحابہ کی اہمیت بتانے کے لیے یا صحابہ کی حیثیت بتانے کے لیے ہم کو ان کو اس طرح کی ویڈیو دکھانا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے، انتہائی غلط کام ہے۔ اس ویڈیو میں مختلف ویڈیو ہیں اور اس پہ موجود ہے، ریکارڈ میں موجود ہے کہ کس فلم میں کس انسان نے حضرت بلال بن کے کام کیا ہے۔ جب بھی بچوں کے سامنے حضرت بلال کا نام آئے گا تو اس انسان کی شکل سامنے آئے گی، اس انسان کی، وہ انسان جیسا بھی وہ انسان ہو، وہ نیک انسان نہ ہو، وہ جس کا یہ پیشہ ہی ہے فلمیں بنانا، اور وہ کسی دن صحابہ کی نقل بنائے گا، کسی دن کسی عاشق کے رول ادا کرتا ہوگا۔ بہرحال بہت ساری فلمیں بنی اس پہ، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بچوں کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کر دیں گے۔ ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جائے ایک دفعہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی فلم بنانا اور وہ بچوں کو دیکھنا دکھانا پسند کریں گی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ تو پھر اگر آپ سیرت کے مطالعے سے، سیرت کی سنا کر، کتابیں سنا کر، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں پیدا کر سکتی ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے صحابہ کی محبت بھی پیدا کر دیجیے۔ وہ ان کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہاں سیرت کی کتابوں میں ان کا نقشے، ان کے تصویر موجود ہے، الفاظ میں ان کی تصویر موجود ہے، اور اس کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر، جو کتاب آج شروع کی ہے، کتاب الاذان۔ اس میں قرآن پاک کی 2 آیتیں بھی امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 58، اور دوسری ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، جس میں اذان کا تذکرہ ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں امام بخاری نے پہلا باب جو شروع کیا ہے وہ ہے بدء الاذان، اذان شروع کیسے ہوئی تھی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو اس وقت نماز کے لیے جمع ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ جب نمازی جمع ہو جاتے نماز پڑھ لی جاتی، باقاعدہ اذان نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن لوگوں نے اس کے متعلق مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح سے 1 گھنٹہ بنا لیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا یہودیوں کی طرح سے 1 بگل بنا لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تم ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کرتے کہ وہ نماز کے لیے اعلان کر دیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال اٹھو اور نماز کے لیے اعلان کر دو، اذان دے دو۔ اذان مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دو، لوگ حج کرنے آئیں گے۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں الفاظ تھوڑا سا مختلف ہیں، اس میں یہ ہے کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ گھنٹہ بنا لیں، آپ نے کہا نہیں یہ عیسائیوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا ہم بگل بنا لیں، آپ نے کہا نہیں یہ یہودیوں کا کام ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تب ہم آگ جلا لیا کریں، آپ نے کہا نہیں یہ مجوسیوں کا کام ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اذان دے دی جائے۔ اور اذان کی ابتدا کیسی ہوئی؟ یہ عبداللہ ابن زید ایک صحابی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے، اذان کے یہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس طرح کے الفاظ سنے ہیں، خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہیں اور ایسے کہہ کے نماز کے لیے بلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
بلال کی آواز تیز ہے، جاؤ تم بلال کے پاس کھڑے ہو کے ان کو بتاتے جاؤ اور بلال اذان دے دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بتاتے جاتے تھے اور حضرت بلال اذان دے رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت عمر چادر کھینچتے ہوئے اپنی چلے آئے گھسیٹتے ہوئے، کہا کہ یہی آواز تو میں نے خواب میں سنی تھی، یہی تو میں نے خواب دیکھا تھا اور یہی آواز میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے پھر اذان شروع ہو گئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر اذان دی جاتی۔ اذان سن کر لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے، اور اس کے بعد پھر اقامت ہوتی۔ اقامت کے بعد لوگ بیٹھے رہتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، آپ کو آتا ہوا دیکھتے تو پھر لوگ کھڑے ہو جاتے اور صف ترتیب دیتے۔ آگے آئے گا، اس کا بیان دیکھتے ہیں۔ باب الاذان مثنا، اذان میں دوہرے کلمات کہنا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال امیر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ الا الاقامہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں ہر بات کو دو دو بار کہیں گے، اور اقامت میں ہر چیز کو ایک ایک بار کہیں گے، صرف قد قامت الصلاۃ اس کو دو بار کہیں گے، کیونکہ اصل مقصد اقامت ہی ہے، یہ سنانا ہے لوگوں کو کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، اب قریب آ جاؤ، تو اس لفظ کو دو بار کہیں گے، قد قامت الصلاۃ، اور اس کے بعد باقی چیزوں کو ایک ایک بار کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ایک ایک بار کہیں گے، اذان میں اس کو دو دو بار کہیں گے۔ باب فضل التأذین، اذان کہنے کی فضیلت کیا ہے، اذان دینے سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نودی للصلاة ادبر الشیطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذین فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان تیزی سے بھاگتا ہے، اتنی تیز بھاگتا ہے کہ اس کی جس طرح سے کوئی بزدل بھاگتا ہے کہ اس کی ریا خارج ہو جائے، اس طرح سے مثال دی گئی ہے کہ وہ بہت تیز بھاگتا ہے، اور اس ڈر سے بھاگتا ہے، پیٹ پھیر کر اتنی تیز بھاگتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز اس کے کان میں نہ چلی جائے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے پھر فوراً وہ پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، پھر بہکانا شروع کر دیتا ہے، کہیں اذان سن کے لوگ اٹھ نہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر جب تکبیر شروع اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے، پھر پلٹ کر بھاگتا ہے، اور جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اور پھر جب واپس آتا ہے تو اتنے عزم کے ساتھ آتا ہے، کیا کرنے آتا ہے، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان اتر جاتا ہے، انسان اور اس کے نفس کے درمیان جا کر بیٹھتا ہے، اور ایک ایک چیز یاد دلاتا ہے، یہ ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہونا تھا، یعنی وہ چیزیں جو اس کو کبھی نہیں یاد کرنا ہوتی ہیں وہ چیزیں اس کو نماز میں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی یہی نہیں یاد رہ پاتا اس کو کہ ابھی اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی تھی۔ یہ حال ہے ان کا، ابلیس کا۔ ایسے بہت سارے انسان بھی موجود ہیں جو اذان ہونے کے بعد لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، اقامت ہونے کے بعد لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز شروع ہو جائے اس وقت بھی لوگوں کو کسی بھی طرح سے لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھ لے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں یکسو نہ ہو، اور کسی طرح سے اس کا نماز میں دل نہ لگے۔ باب نمبر 4، رفع الصوت بالنداء، اذان بہت بلند آواز سے کہنا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جو بھی جن یا انسان یا کوئی دوسری مخلوق اس کی اس آواز کو سنتی ہے تو قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ تو آواز بلند، اذان کے لیے آواز بلند رکھنا ہے تاکہ دور دور تک آواز جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے گواہ ہو سکیں۔ لیکن اب مسئلہ مختلف ہے،
یا تو لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہوتی ہے، یا اگر لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی ہے تو پھر اذان کی آواز مسجد سے باہر بمشکل ہی نکل پاتی ہے۔ حالانکہ افضل یہی ہے کہ انسان اذان دے۔ پہلے بلند جگہوں پر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی، اور اذان دیتے وقت دائیں اور بائیں رخ پھیرا جاتا تھا تاکہ ہر انسان اس کو سن سکے۔ حضرت بلال رخ پھیرتے تھے دونوں طرف، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم نہیں پھیرا کرتے تھے۔ باب ما یحقن بالاذان من الدماء، اذان کی وجہ سے خوریزی روک دی جاتی ہے، انسان کے خون محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کیسے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع اذانا كف عنهم وإن لم يسمع اذانا اغار عليهم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے نکلتے اور ہم کسی نئی بستی میں پہنچتے تو ہم اس وقت تک حملہ نہیں کرتے جب تک کہ صبح ہو جائے۔ صبح کا مطلب کہ اجالا نہیں پھیل جائے، فجر کا وقت ہو جائے۔ فجر کے وقت ہونے کے بعد اگر اذانوں کی آواز آنے لگی تو اس کا مطلب کہ مسلم بستی ہے، یا اس بستی میں کہیں نہ کہیں مسلمان موجود ہیں، تو پھر حملے کا ارادہ ترک کر دیا جاتا۔ اگر اذان کی آواز نہیں آتی تب پھر ان پر حملہ کیا جاتا۔ تو اس طرح سے یہ متعین ہے، شریعت کا یہ حصہ ہے کہ جس کو جو اذان دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہو، اس کا جان و مال اور آبرو محفوظ ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں اس پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایسی بستی میں جائے جہاں اذان ہو رہی ہے تو پھر وہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا جنگ کرنے سے پہلے یا حملہ کرنے سے پہلے کہ یہاں مسلمان ہیں، کہیں ہمارے ہاتھوں ہمارے بھائیوں کو نقصان نہ پہنچ جائے، تو پھر احتیاط سے کام کیا جائے گا۔ اس طرح سے اذان انسان کے جان و مال کی محافظ ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بہت ساری چیزوں میں ہے ایسا، جب کوئی مسلمان ہے، مسلمان بستی ہے، تو وہاں پر اثرات دکھنا چاہیے، دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کو ہم دکھائیں اور اس کے فرشتوں کو دکھائیں، اس چیز کی گواہی دیں وہ لوگ کہ ہاں یہ مسلمان تھے اور یہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو رہا تھا۔ باب نمبر 6 ما یقول اذا سمع المنادی، اگر ہم نے اذان دینے والے کی آواز سنی تو ہم کو کیا کہنا ہے، مؤذن کی آواز کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو جیسا مؤذن کہتا ہے اسی طرح سے کہتے جاؤ۔ کچھ لوگ اذان سے پہلے بہت ساری چیزیں بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اذان شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، پھر اذان شروع کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں دین میں اضافہ ہے۔ اصل جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو اذان دینا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے، اس کے ساتھ اذان دہرانا ہے۔ لیکن کہیں کہیں کچھ چیزیں مختلف بھی ہوں گی، وہ اگلی حدیث میں دیکھیے۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ مثلہ الى قوله واشهد ان محمد رسول اللہ ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله قال هكذا سمعت نبيكم يقول۔ حضرت معاویہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ جب اذان ہو رہی تھی تو جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا تھا وہ اس طرح سے کہتے رہے۔ جب مؤذن کی آواز آئی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھی انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ پھر جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر لوگوں سے کہا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طرح کہتے ہوئے سنا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہا جائے گا؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سن کر کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا لا حول کا مطلب یہ ہوتا ہے لا حول کوئی تدبیر نہیں ہے، ولا قوہ کوئی طاقت نہیں ہے، میں اپنی تدبیر اور اپنی طاقت سے کوئی کام نہیں کر سکتی الا باللہ مگر جب کہ اللہ کی مدد آ جائے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو میری تدبیریں کام کریں گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو میری طاقت اور ہمت کام کرے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جب آواز آتی ہے کہ اٹھو نماز کے لیے، اٹھو کامیابی کی طرف، اٹھو فلاح کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنے آپ نہیں اٹھ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو میں یہ نیکی نہیں کر سکتے۔ جہاں ایک طرف ہمیں اندر سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم اٹھ کے یہ کام کر لیں، وہیں ساتھ ساتھ تکبر اور غرور سے انسان محفوظ رہتا ہے کہ اگر وہ پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے تو دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ میں اتنا اچھا ہوں، میں نماز پڑھنا، اور وہ فلاں جو ہے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ نماز پڑھ پا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس فلاں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی نماز پڑھ سکے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارے اندر یہ ایمان پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح کا غرور نہ ہو، یہ سمجھا جائے کہ ہماری ہر تدبیر، ہر طاقت جب ہی کارگر ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اور ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لیے بھی ہم کو تیری مدد چاہیے، تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تو ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو یہ مفہوم ہوتا ہے اس بات کا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے، مدد مانگنا ہے، اور جب ہمیں کسی کام کی توفیق ہو جائے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، تکبر میں نہ پڑ جائے کہ فلاں 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 نے تو نہیں کیا اور ہم نے یہ کام کر لیا، ہم نے اگر کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور ہمارے پر اس کا احسان تھا۔ باب نمبر 7، الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا مانگنا۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔ یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا کے الفاظ یاد کر لیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، جو اس مکمل پکار کا اور اس کھڑے ہونے والی نماز کا، جو نماز اب قائم ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو پکار آواز سنی ہے میں نے، جو اس کا مالک ہے، جو اذان اور نماز کا مالک ہے، جو رب، میں اس سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر اور فضیلت عطا کر۔ وسیلہ کا مطلب تقرب، خاص مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک، فضیلت کا مطلب بہت مقرب مقام، جو دوسروں سے برتر اور دوسروں سے افضل، دوسروں سے اعلیٰ، دوسروں سے ہٹ کر کوئی نمایاں مقام ہو، اس کو کہا جاتا ہے فضیلہ۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قریبی مقام حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین مقام حاصل ہو جائے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام محمود، ایک مرتبہ ہے۔ مقام محمود مطلب قابل تعریف جگہ، قرآن پاک میں آیا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ تو ہم اسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر فائز کرنا جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو پھر اس کا ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا مانگیں گے اذان کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حلت شفاعتی یوم القیامہ، ایسے شخص کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ سفارش کیسے نصیب ہوگی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ کیوں اختیار ہوگا حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ وہ دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کو حاصل کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص درجہ، تمام مخلوقات سے افضل ترین درجہ اور مقام محمود، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر سکیں گے۔ کس کے لیے کریں گے؟ اس کے لیے جس نے مضبوطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہوگا۔ اس کو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی جس نے دین میں نئے نئے کام شروع کیے ہوں گے اور جس نے
بدعتوں کو رواج دیا ہوگا، اور جس نے سنت کی جگہ بدعتوں کی پیروی کی ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بہت دور رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر بھی نہیں پی سکے گا۔ یہی دعا جو ہے اذان کی دعا، اس میں کچھ اور بھی الفاظ بڑھائے ہوئے ہیں کچھ دعاؤں میں، وہ اضافہ غلط ہے، مطلب ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ یہی اتنی ہی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک کے۔ پھر اس کے بعد وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور پھر انک لا تخلف المیعاد، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اضافے ہیں، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ اذان کے بعد، اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو صرف یہی دعا نہیں، اس کے بعد ہم کوئی بھی دعا مانگیں اذان کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، رضیت باللہ ربنا بالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور اس کے بعد پھر یہ والی دعا پڑھنا، اس کے بعد پھر جو بھی دعا آپ کو اور کوئی دعا مانگنا ہے عربی میں اردو میں وہ دعا مانگنا، اور اس کے بعد پھر درود پڑھنا، اس لیے کہ دعا کے شروع یا آخر میں درود پڑھنا ضروری ہے، اس سے دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے، احرا ہوتا ہے، تو پھر دعا پڑھ لی، درود پڑھ دیا جائے۔ باب الاستہام فی الاذان، اذان کے لیے قرآن دازی کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، تو پھر اگر ظاہر بات ہے اذان ایک ہی شخص دے گا اور پہلی صف میں محدود ہی تعداد آ سکتی ہے، سال پورے نمازی پہلی صف میں نہیں آ سکتے ہیں، تو اگر ان کو اس کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے تو وہ قرعہ بھی ڈالیں گے کہ نہیں نہیں قرآن اندازی کی جائے، کون اذان دے گا، نہیں مجھے بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، کون دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، سارے اذان ہوئی، اتنے سارے لوگ آ گئے، سب کو پہلی صف میں جگہ چاہیے، نہیں ہمیں بھی پہلی صف میں، ہمیں بھی پہلی صف میں، چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام آتا جائے گا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا۔ اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے اذان کے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ثواب کا، تو اس طرح سے لوگ امٹ پڑیں کہ جگہ نہ ہو اور ان لوگوں کو قرآن اندازی کرنا پڑ جائے، لیکن اصلاً لوگوں کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم کو پہلی صف میں نماز جماعت سے نماز مل جائے، پہلی صف میں جگہ مل جائے، اور اذان اقامت سے اتنی پہلے پہنچ جائیں کہ وہاں جا کر تحیت المسجد پڑھ سکیں، سنتیں پڑھ سکیں، اور اطمینان سے پہلی صف میں نماز ادا کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے، تو لوگ اس کے لیے بھی سبقت کرتے۔ ظہر کی نماز کو خاص طور سے کہا گیا اس لیے کہ دھوپ کی شدت ہوتی ہے اور لوگ کسمساتے ہوئے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر لوگ جان لیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا کیا ثواب ہے، تو وہ دونوں ان فجر اور عشاء کی جماعت میں ضرور آئیں گے، چاہے ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ وَلَوْ حَبْوًا، اگر ثواب کا اندازہ ہو جائے تو وہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑے، یعنی آدمی چل نہیں پا رہا ہے، تھکان سے بہت زیادہ تھکا ہوا ہے یا اور کوئی معذوری ہے، چل کے نہیں، پیروں پہ چل کے نہیں آ پا رہا ہے، تو گھٹنوں گھٹنوں گھسٹ کے وہ آئے گا، لیکن جماعت نہیں چھوڑے گا۔ اس حدیث کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ماں اس کو منع کرے عشاء کی نماز کے لیے مسجد جانے سے روکے، کیوں روکے گی ماں؟ اندیشے کی وجہ سے، اندھیرا ہے، کہیں سانپ کاٹ لے، کہیں بچھو کاٹ لے، کہیں گر جاؤ، کہیں چوٹ لگ جائے، اندھیرا بہت ہے مت جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی ماں اس پر اندیشہ کرتے ہوئے، اس پہ خوف رکھتے ہوئے، اس کی ممتا میں اگر وہ اس کو عشاء کی نماز میں مسجد میں پڑھنے سے روکے تو اس کی بات نہیں سننا چاہیے، اس کو مسجد چلے جانا چاہیے۔ یہاں پہ ماں کی اطاعت ضروری نہیں ہے، یہاں پہ مسجد جانا ضروری ہے۔
یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ باب نمبر 9 ہے اذان الاعمى اذا كان له من يخبره۔ نابینا شخص بھی اذان دے سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی بتانے والا ہو کہ وقت ہو گیا ہے، اب اذان دینا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دے دیتے ہیں، یعنی فجر کی اذان بہت جلدی دے دیتے ہیں۔ تم روزہ رکھنے کے لیے کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی آواز کی اذان کی آواز آ جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم ایک نابینا آدمی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہیں جاتا کہ ہاں ہو گئی، صبح ہو گئی، اذان دے دیجیے۔ صبح ہو گئی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجالا ہو گیا اب وہ اذان دینے گئے تب تک کہ انسان کھاتا پیتا رہے۔ اس وجہ سے اس کا خیال کرنا ہے کہ سحری آخر وقت میں ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ طلوع فجر کے بعد تک ہوتی رہے۔ باب الاذان بعد الفجر، طلوع فجر کے بعد اذان دینا۔ عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کے وقت فجر کی اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اس صبح شروع ہو جاتی تو آپ فرض نماز شروع ہونے سے پہلے 2 مختصر رکعتیں پڑھ لیتے، فجر کی سنتیں۔ فجر کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہاں بہت مختصر پڑھتے تھے، اس میں قرات لمبی نہیں کرتے تھے۔ باب الاذان قبل الفجر، صبح صادق سے پہلے اذان کہنا۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فإنه يؤذن او ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال بأصابعه ورفعها الى فوق وتعطى الى اسفل حتى يقول هكذا يشير بسبابتيه احداهما فوق الاخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله۔ اس حدیث میں بھی ہاتھ کے اشارے ہیں جو اس سے پہلے ایک حدیث میں بتایا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے آپ اس طرح سے کرتی جائیے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان سن کر سحری کھانا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں۔ کیوں رات میں اذان دے دیتے ہیں؟ تاکہ تہجد پڑھنے والا آرام کرنے کے لیے گھر لوٹ جائے اور جو شخص ابھی سویا ہوا ہے اس کو جگا کر فجر کے لیے تیار کر دیا جائے۔ پھر آپ نے کہا فجر ایسے نہیں ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فجر ایسے نہیں ہے، پھر آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے پہلے ان کو اوپر اٹھایا انگلیوں کو، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکایا، پھر فرمایا کہ فجر اس طرح ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دائیں بائیں پھیلا دیا، یعنی دونوں طرف روشنی پھیل جائے تو صبح ہوتی ہے۔ ایک فجر کاذب ہوتی ہے جس میں روشنی اوپر کی طرف اٹھتی ہوتی ہے، اور فجر صادق ہوتی ہے جس میں روشنی چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ صبح ایسے نہیں نکلتی ہے، ایسے جو نکلتی ہے وہ صبح کاذب ہوتی ہے، ایسے جو نکلتی ہے بیڑے میں وہ روشنی پھیلتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال صبح صادق سے پہلے اذان دیتے تھے تاکہ جو لوگ سحری تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اب تہجد روک کے کچھ آرام کر لیں، اور جو سو رہے ہیں وہ اب اٹھ جائیں اور فجر کی تیاری کر لیں۔ اور ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، وہ اذان فجر صادق کے ساتھ ہوتی تھی۔ باب نمبر 12 بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، اذان ہر 2 اذان کے درمیان، 2 اذان کا مطلب اذان اور اقامت، دونوں اذانوں کے درمیان بھی
نفل نماز ہے جو چاہے پڑھنا، لمن شاء جو پڑھنا چاہے، یہ اپنی مرضی ہے۔ اگر ہم نماز فجر کی نماز کے لیے اذان ہوئی ہے اور 2 رکعت سنت فجر کی پڑھی ہے، اگر کوئی چاہے کہ فجر کی اذان کے بعد اقامت سے پہلے پہلے 2 رکعت اور پڑھ لے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہر نماز کے لیے وہ 2 رکعت پہلے، 2 رکعت اذان کے بعد کی پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر اپنی سنتیں پڑھ کے اپنی نماز شروع کر دیں گے۔ ہاں، جو جماعت سے نماز پڑھنے والے ہیں وہ یہ نماز پڑھیں گے 2 رکعت، اور اس کے بعد پھر اپنی سنتیں پڑھ کے پھر انتظار کریں گے جب امام جماعت سے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے۔ عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة 3 لمن شاء، وفي رواية بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں اذانوں کے درمیان ایک نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دونوں اذانوں کے درمیان ایک نماز ہے جو پڑھنا چاہے، دونوں اذانوں کے درمیان ایک نماز ہوتی ہے جو پڑھنا چاہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی ایک نماز کا وقت ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی ایک نماز کا وقت ہے۔ تیسری دفعہ میں آپ نے کہا جو پڑھنا چاہے اس کے لیے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اذان اور تکبیر کے درمیان نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے۔ باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ سفر کی حالت میں ایک ہی مؤذن ہو جو ہر وقت کی اذان دے۔ عن مالک بن حارث رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قوم فاقمنا عنده 20 لیلہ وکان رحیما رفیقا فلما رأى شوقنا الى اہالنا قال ارجعوا فکونوا فیہم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ یہ حدیث حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی میں اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے چند لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہم 20 رات وہیں پہ ٹھہرے رہے، 20 رات تک مسجد نبوی میں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھنا تھیں، اور ہر چیز کا خیال کرتے تھے۔ وہ لوگ جب آ کے کسی دوسرے قبیلے سے رہتے تھے تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں نظر رکھتے تھے اور ہر چیز کا مطالعہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح سے پڑھائی، کس طرح سے آئے گئے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے تھے، اور ہر چیز کا علم حاصل کرنے اور ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، دین کی حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور قرآن پاک کی صورتیں یاد کرتے تھے۔ تو یہ لوگ آئے تھے، 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، مسجد میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 20 دن رہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا، انتہائی رحم دل، بہت ہی ملنسار، رحیمن رفیقن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ہم لوگوں کو گھر کی یاد آ رہی ہے، اب ہمارا گھر جانے کا دل چاہ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، انہیں دین کی تعلیم دینا، انہیں نماز سکھانا، تم پابندی سے نماز پڑھنا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ جبکہ بڑا ہونا یہ امامت کی آخری شرط ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ شرط ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے، کس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہے۔ لیکن یہ سب ایک ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے اور ایک ساتھ تربیت ہو رہی تھی، ایک برابر قرآن پاک یاد کیا ہوا تھا ان لوگوں نے، تو اس وجہ سے پھر اذان دینے کے لیے کسی ایک کو خاص کر لو جو تم میں سے اذان دے، اور پھر جو سب سے بڑا ہے تم میں سے اس کو امامت کی ذمہ داری دے دینا، اور تم لوگ وہاں جا کے اپنے قبیلے میں جا کے وقت کے وقت باجماعت نماز ادا کرنا، کیونکہ یہی اسلام کی پہچان ہے۔
اور ہم اس سے پہلے سب سے پہلی حدیث میں سن چکے ہیں یہ بات کہ اس بستی سے اذان کی آواز آئے گی، اس کا مطلب کہ یہاں 1 2 3 4 کچھ نہ کچھ تو گھر مسلمانوں کے یہاں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت کری کہ گھر جاؤ، ان گھر اپنے بال بچوں میں رہو اور ان کو دین کی تعلیم دو، اور تم لوگ خود نماز کی پابندی کرنا، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ کوئی ایک اذان دے اور کسی جو سب سے بڑا ہے اس کو امام بنا لینا۔ اس حدیث میں اقامت کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اذان دے لینا سفر میں، اور کوئی ایک جو بڑا ہے وہ امامت کر لیں۔ تو امام بخاری کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہم کو اذان اور اقامت دونوں چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک کر کے صرف اذان دے کے کام چل جائے گا، اذان دیں فوراً نماز پڑھیں اپنا سفر شروع کر دیں۔ اگلی حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ فی روایت اتى رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقیما ثم لیؤمکما اکبرکما۔ اس روایت میں زیادہ وضاحت کے ساتھ حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت مالک سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک تو یہ حضرت مالک خود تھے اور ایک ان کا ساتھی تھا۔ اب یہ دونوں سفر کرنا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے نکلو اور نماز کا وقت آ جائے تو اذان دینا اور اقامت کہنا، اور پھر جو تم میں سے عمر میں زیادہ ہیں، جو بڑا ہے، وہ امامت کر لے گا۔ باب الاذان والاقامہ للمسافر اذا كانوا جماعہ۔ مسافر اگر زیادہ ہوں، کئی ایک ہوں، تو اذان بھی کہنا چاہیے اور اقامت بھی کہنا چاہیے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اذان دینے کے لیے کہتے، کوئی مؤذن اذان دیتا، اور پھر اذان دینے کے بعد مؤذن سے کہتے کہ اذان دینے کے بعد ہی کہہ دینا کہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو، یعنی مسجد میں نہیں، جماعت نہیں ہوگی، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو۔ ایسا کب ہوتا تھا؟ ایسا اس وقت ہوتا تھا جب سفر کی حالت میں موسلا دھار بارش شروع ہو جائے یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، سردی یا برسات کی راتوں میں ایسا ہوتا تھا۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں یا اپنے اپنے جو بھی ان کے کجاوے یا جس میں بھی وہ لوگ مقیم ہوتے اس میں ہوتے تھے۔ جب اذان دی جاتی تو اذان ہو جاتی، اور اذان دینے کے بعد پھر اعلان کر دیا جاتا کہ بارش ہو رہی ہے، میدان میں کھڑے ہو کے نماز نہیں ہو سکتی، یا بہت سرد رات ہے اور میدان میں کھڑے ہو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، مسجد نہیں ہے، سفر میں ہے، تو پھر اذان کے بعد کہہ دیا جاتا ہے الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو، تو پھر سب لوگ اپنی اپنی انفرادی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، آدمی کا یہ کہنا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں ہے کہ نماز اگر چھوٹ جائے تو کیا کرو، لیکن ابن سیرین نے اس کو ناپسند کیا ہے کہ یہ کہا کرو کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، مجھے نماز نہیں ملی، یہ مت کہا کرو میری نماز چھوٹ گئی، بلکہ یہ کہو مجھے نماز نہیں ملی۔ حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا۔ یہ حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ نے کچھ لوگوں کا شور سنا، نماز ہو رہی ہے اور بہت تیز تیز کچھ لوگ آ کے جماعت میں شامل ہو گئے، اس طرح سے ہبڑ ہبڑ چلنے کی اور جلدی جلدی نماز میں شامل ہونے کے شور سے سنائی دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا تھا، کیسی آوازیں آ رہی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ
ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے ہم نے جلدی کی تھی، کہیں رکعت چھوٹ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آئندہ ایسا مت کرنا، جب نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز ملے پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ اس میں جماعت سے نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز چل رہی ہے اور پیچھے سے کوئی آ کر شامل ہوا، اگر امام نے ابھی رکوع میں ہے، تب تک یہ مانا جائے گا کہ رکعت مل گئی ہے۔ اگر مصلی نماز میں شامل ہوا، ابھی اس نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کی تھی، اب تکبیر تحریمہ کریں گے پہلے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے، تب رکوع میں شامل ہوں گے۔ تو وہ تیزی سے آئے، صف میں کھڑے ہوئے، ابھی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کی تھی، دیر تک کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ کی آواز آ گئی اور رکوع نہیں مل سکا، تو اس کا مطلب کہ رکعت نہیں ملی۔ اب یہ امام کے ساتھ ساتھ چلیں گے، امام سجدہ کریں گے اور سجدہ کریں گے، امام اٹھیں گے، لیکن اس رکعت کو نہیں جوڑا جائے گا۔ جب نماز ختم ہو جائے گی اور امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ شخص کھڑا ہو جائے گا اور اپنی 1 رکعت 2 رکعت جو بھی چھٹی ہوگی اس کو پورا کر کے پھر سلام پھیرے گا۔ تو یہ رکوع ملنا رکعت ملنا مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا اور الحمدللہ چل رہی ہے یا سورہ چل رہی ہے یا رکوع میں جا رہے ہیں امام صاحب یا ابھی رکوع کی حالت میں ہے، بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فوراً اللہ اکبر کہا اور جلدی سے رکوع میں چلے گئے، جبکہ یہاں 2 تکبیریں ہونا چاہیے، ایک اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جس سے ہم نماز میں داخل ہوئے، دوسرا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہونا۔ تو 2 بار اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں شامل ہو جائے، اگر رکوع مل جاتا ہے ٹھیک ہے، رکعت مل گئی، نہیں ملتا ہے رکعت نہیں ملی، سکون سے نماز پوری کر لیں اور اس کے بعد جو رکعت چھٹی ہوئی ہے اس کو پورا کر لیا جائے۔ باب متی یقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامہ، اگر اقامت ہو جائے تو لوگ کب کھڑے ہوں گے؟ امام کو دیکھ کر کہاں تک امام پہنچے تو لوگوں کو اب کھڑے ہو جانا چاہیے؟ کیا امام موجود نہیں ہے تو بھی کھڑے ہو جائیں، یا امام مسجد کے دروازے پہ ہے تو کھڑے ہو جائیں، یا امام اپنے مصلی تک پہنچ گئے تو کھڑے ہوں؟ اقامت ہو گئی ہے تو اب لوگوں کو صفوں میں کھڑے ہونا ہے، وہ کب کھڑے ہوں گے؟ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک کھڑے مت ہونا جب تک مجھے آتا نہ دیکھ لو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اذان ہو جائے گی، اقامت ہو جائے گی، نمازی بیٹھے رہیں گے، جب امام کے آنے کا وقت ہوگا، امام کو آتا ہوا دیکھیں گے تب لوگ اٹھیں گے اور صفیں درست کریں گے۔ باب الامام تعرض له الحاجہ بعد الاقامہ، تکبیر کے بعد امام کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال اقیمت الصلاة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی رجلا فی جانب المسجد فلما قام الى الصلاة حتى نام فما قام الى الصلاة حتى نام القوم۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں باب ہے کہ تکبیر کے بعد امام کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کیا ہوگا، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اقامت ہو گئی نماز کے لیے، اذان ہوئی، پھر اقامت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے مسجد میں روک لیا۔ دوسری روایت میں اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک زاویے میں ایک آدمی سے سرگوشی کر رہے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے، اسی کے بعد بخاری میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، وہ سامنے آ گیا اور اتنی دیر تک بات کرتا رہا، اس کو کیا پوچھنا تھا اور کیا سمجھنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت میں اس کے ساتھ کھڑے رہے اور وہ اتنی دیر تک تفصیلات پوچھنے لگا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حتی نام القوم، یہاں تک کہ لوگوں کو نیند آنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ سو گئے یا نیند آنے لگی، مطلب یہ کہ انتظار میں اونگنے لگے تھے لوگ، دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ دوسری چیز یہ کہ مسجدوں میں اجالا نہیں ہوتا تھا، عشاء کی نماز کے وقت کہیں کہیں کوئی چراغ جلتا ہوتا تو اندھیرے کی بھی ایک وجہ ہوتی، اور رات تھکان بھی ایک وجہ ہوتی، دن ختم ہونا بھی ایک وجہ ہوتی، تو لوگ مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرتے ہوتے۔ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو لوگ کھڑے ہوں، لوگ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگائے ہوئے
जब आप صلی اللہ علیہ وسلم جب دیر ہو گئی تو گویا لوگوں کو اونگ آنے لگی تھی، لوگ اونگنے لگے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو لوگ کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام یہ ہر امام کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جتنی بھی دیر لگائے اور مقتدی انتظار کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا، ورنہ ائمہ کو وقت کی پابندی کرنا چاہیے تاکہ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں میں شریک ہو سکیں. یہاں ہر آدمی آج اتنا مصروف ہے کہ جہاں 2 منٹ 4 منٹ ہوا تو لوگوں کے اوپر گنا گزرنے لگے گا کہ ارے وہ وقت سے بے وقت نماز پڑھاتے ہیں، کون جا رہا ہے ان کے ہاں، اور لوگ جماعت میں جانے ہی میں کترانے لگیں گے، ایک بہانہ مل جائے گا. تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھانا چاہیے. ایک باب اور لے کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے. باب وجوب صلاۃ الجماعہ، نماز باجماعت کا فرض ہونا. نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب فيحتب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر نماز کے لیے اذان کہنے کا کہوں، اذان کا حکم دوں کہ اذان دے دو، اور پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ لوگوں کی امامت کرے، اور میں خود ان لوگوں کے ہاں جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں اور پھر ان کو ان کے گھروں کے سمیت جلا دوں. دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے یہ جماعت کی سے نماز چھوڑنے پر. آج لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں جماعت کو چھوڑنا، اور جب بلا وجہ بھی کسی بھی بات کے لیے چھوٹی چھوٹی سی بات کے لیے نماز کو جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں اس حدیث میں جو وعید ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے. اگر مسجد نہیں ہے قریب میں تو پڑوسی کے ساتھ کہیں بھی دو لوگ ہیں 3 لوگ ہیں کسی کے کمرے میں کسی کی بیٹھک میں جماعت سے نماز پڑھنے، لیکن اکیلے کی نماز نہیں ہونا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں موٹی ہڈی والے یا 2 عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا، اس میں مسجد میں ابھی ہم جائیں گے عشاء کی نماز کے لیے تو وہاں تھالی میں گوشت رکھا ہوگا، موٹی موٹی نلوں والا گوشت ہوگا، ہڈی والا گوشت ہوگا، اور یا اچھے گوشت والی ہڈیاں ہوں گی یا ہڈی والا گوشت ہوگا، تو عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہو جائیں گے. تو اگر ایک وقت کے کھانے کی اتنی اہمیت ہے تو جو ثواب ملنے والا ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور جس طرح سے کہیں دعوت ہو اور کہیں کھانا ہو اور اس کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے جماعت سے باجماعت نماز کو، اور کسی بھی شکل سے کسی بھی صورت سے انسان وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت میں حاضر ہو جائے. اس لیے کہ انسان کی انفرادی نماز انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بعض حدیثوں میں 25 گنا اور بعض حدیثوں میں 27 گنا زیادہ بتایا گیا ہے. تو اگر کسی کو اتنی سی زحمت کر کے محنت کر کے اگر اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو اس کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ حدیثوں میں ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان جتنی دور مسجد ہوگی اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، کیونکہ وہ مسجد کے راستے میں جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب ایک قدم رکھتا ہے تو اس کی ایک برائی مٹ جاتی ہے. جب ایک قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کی برائی مٹ جاتی ہے. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں اس کو لکھ کر گھر میں بھی لٹکایا جائے، بار بار تذکرہ بھی کیا جائے. ہر ماں یہ کوشش کرے کہ بچوں کو شروع ہی سے 6 سال کے 7 سال کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو نماز جماعت کی پابندی سکھائی جائے. بچوں کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی ہے، مرد مسجد میں نماز پڑھتے.
سنت گھر میں پڑھ لو فرض پڑھنے کے لیے، گھر میں اپنے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کسی پڑوسی سے بات کر لیں، کسی ساتھی سے بات کر لیں، کسی کو اس کام پر لگائیں کہ جو ہمارے گھر کا، اگر ہمارے گھر کے میں مردوں کی عدم موجودگی کی صورت میں کوئی شخص ایسا ہے جو سودا سلف کر دیتا ہے، ضروریات پوری کر دیتا ہے، تو اس شخص کو کے ذمہ لگایا جائے۔ یہ بھی ایک اہم کام ہے کہ بچوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائی جائے اور بچے باجماعت نماز پڑھیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے ان کے پاس افراد مہیا ہوتے ہیں اور دوسری خدمات لی جا سکتی ہیں، لیکن بہت سارے بچے اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے اور مسجد نہیں جا پاتے کہ ابو نہیں ہے گھر پہ یا ہمارے گھر کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ جائیں، حتیٰ کہ جمعہ بھی بچوں کا گھر میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اہمیت دی جائے اس موضوع کو، اور یہ عادت ڈلا دی جائے کہ بچوں کی لڑکوں کی نماز، مردوں کی نماز گھر میں مسجد میں ہوتی ہے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ بہت زیادہ لوگ بہانے تلاش کرنے لگے ہیں، عذر تلاش کرنے لگے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی پہلے تو نماز سے ہی کوتاہی، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہی کوشش کرتے ہیں کہ وضو کریں، گھر میں مصلی بچھائیں، نماز پڑھ لیں اور کام ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے وقت کی پابندی کے ساتھ، کیونکہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری ذریت کو، ہمارے اصحاب کو، اہل کو، احباب کو، سب کو نمازی بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمعلمین ولمن لهم حق علینا وللسامعین۔ اللہم انصر اخواننا، اللہم انصر اخواننا المجاہدین المرابطین المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرک الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہمارے بھائی مسلمان کمزور، بے سر و سامان، دنیا کے جس کونے اور جس خطے میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔